الحمدللہ سیرت النبی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس جاری ہے، اور اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے کہ ہم کئی ہفتوں سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ واری اجتماع میں بیان کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ حضور کی پیاری پیاری امی جان سیدہ طیبہ طاہرہ سیدتنا خدیجہ سیدنا آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا سلام اللہ علیہ کا ذکر ہوا، سرکار آمنہ کا ذکر ہم سب نے سماعت کیا، اور آپ نے سنا کہ سرکار آمنہ اپنے شوہر نامدار کے غم میں اس صدمے سے دنیا سے کوچ کر گئی۔ اس دور میں ہارٹ اٹیک کا مرض نہیں تھا، لوگ اپنی بیماریوں کو سیدہ آمنہ کی بیماریوں کی طرف منسوب کر کے خدا جانے اپنے آپ کو کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جن کے دل میں حضور بستے ہیں تو پھر وہاں دورے کے چانسز کم ہو جاتے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جن کو بھی دورہ پڑتا ہے دل میں حضور نہیں بستے، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں جب یار کا قدم احد پہ پڑ جائے تو احد کا زلزلہ ختم ہو جائے۔ تو جب یار مکمل دل میں بس جائے تو پھر دل پر زلزلہ کیسے آ سکتا؟ اس لیے ذرا سنبھل کر بات کرنا چاہیے لوگوں کو، اور اتنی پوترتا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کہاں سرکار آمنہ اور کہاں سرکاروں کے، کہاں سرکار آمنہ کی سرکار اور کہاں بے سرکاروں کے غلام، دنیا کے غلام۔ بہرحال ہمیں تکلیف ہے، لوگ ایسے بات نہ کیا کریں۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مالیگاؤں کے مجلس شورا کے ارکان، کہ آپ اپنی بات کیا کریں۔ میں کہا تھوڑا کوئی ان کو بھی مشورہ دے دیں، وہ بھی اپنی اوقات میں رہا کریں، ورنہ ہمارے جذبات ہیں، ہم لوگ فکر رضا کے غلام ہیں۔ لوگ کہتے ہیں احمد رضا بڑے شدتی تھے، میں نے کہا کوئی عشق کر کے دیکھے، شدت نہ آئے تو پھر کہنا۔ ہم کسی زنانہ فکر کے قائل نہیں ہیں، ہمارے یہاں عشق رسول کے اندر غیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ بہرحال تو جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کہ سرکار آمنہ خاتون رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہا کی زندگی بیان کی گئی تھی، اور آپ سب نے سنا، اور آج کے لیے عنوان ہے ہمارا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت جو غیبی مشاہدات ہوئے تھے اس کا تذکرہ۔ گو کہ میں پہلے اس کو الگ الگ نشستوں میں بیان کر چکا ہوں، لیکن ایک سیریز جب چل رہی ہے قسطوں میں تو اس کو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر سے یہ بیان ہے۔ اور یہ وہ مشک ہے، اس کو جتنا ملا جائے گا اتنی خوشبو بڑھتی جائے گی، اور جب جب ذکر میلاد ہو تو دعائیں مقبول ہوتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں ذکر میلاد سے بڑی کوئی محفل ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی بھی برکتیں ہمیں نصیب ہے وہ صرف میلاد النبی کے صدقے میں۔ قرآن نازل ہوا میلاد کے بعد، رحمان کا پتہ ملا میلاد کے بعد، مسجدیں بننے لگی میلاد کے بعد، محفلیں سجنے لگی میلاد کے بعد، صحابہ آنے لگے میلاد کے بعد، اولیاء کی پیدائش ہونے لگی میلاد کے بعد، ذکر الہی کی محفل سجنے لگی میلاد کے بعد۔
کعبہ بھی کعبہ ہوا میلاد کے بعد، ورنہ تھا کیا؟ کعبے کو تو بت خانہ بنا رکھا تھا. یہ میلاد کا صدقہ ہے کہ کعبے کو تقدس نصیب ہوا، ورنہ کعبۃ اللہ پہ خون ملا جاتا تھا. یہ تاریخ ہے. کعبۃ اللہ کے سر پر بت رکھے تھے، ایک دو نہیں 360 رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے صدقہ میلاد ہے، اسی لیے تو میلاد پر کعبہ جھوما ہے. یہ ابھی آپ سنیں گے، بات میں آگے کرنے لگا ہوں. تو حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت جو مشاہدات ہوئے، کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ تھا، جمعرات کا دن تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ کی شادی حضور کے والد بزرگوار سرکار عبداللہ کے ساتھ ہوئی. وہ نکاح جمعرات کے دن. پہلی ملاقات شب جمعہ میں. اللہ کی شان یہ کہ یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور کی امی ابا کا جو ولیمہ تھا اس میں 100 بکرے ذبح کیے تھے سرکار عبد المطلب نے، اور پورے مکے والوں کو دعوت دی تھی. اپنے مالیگاؤں کی زبان میں گاؤں کھانا کیا تھا. یعنی عام طور پر گاؤں کھانا اب لوگ نہیں کرتے، لیکن میرے نبی کے ابا جان کا جو ولیمہ تھا بکرے کی دعوت تھی، بکرے کے گوشت کی، اور پورے مکے کو مدعو کیا تھا 100 جانور ذبح کر کے. اور ایک روایت میں 3 دن تک ولیمہ کیا تھا. یعنی یہ خاندان وہ خاندان بڑے بڑے شان تھے. اور نکاح ہوا تھا مینا کے میدان میں، میدان مینا میں. اب میدان مینا کی بات بھی آئی تو یہ عرض کروں، جہاں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے پھر وہاں انتخاب میدان کا ہوتا ہے. اس کا مطلب اتنے لوگ مدعو تھے کہ نکاح میدان میں ہوا تھا. اور اسی پہلی شب میں، پہلی ہی رات میں، سرکار عبداللہ کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہو کر سرکار آمنہ خاتون کے گوہر صدف میں جلوگر ہوا. اور جب وہ نور آیا تو شب جمعہ تھی. اسی لیے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک شب جمعہ شب قدر سے افضل ہے. اس کو مدارج النبوہ میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی لکھا. اس کو فتاوی رضویہ شریف میں سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا. اس کو محدث دکن نے بھی اپنی کتاب میں لکھا. اسی طریقے سے اس کو جو ہے شواہد النبوہ میں بھی بیان کیا گیا. علامہ جامی نے بھی اس کو بیان فرمایا. اسی طرح حضور غوث الاعظم دستگیر نے بھی اس کو بیان فرمایا. یعنی بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ شب جمعہ شب قدر سے اس اعتبار سے افضل ہے کہ نور محمدی منتقل ہو کر گوہر صدف آمنہ میں تشریف لایا. اور میرے امام نے تو مزید بڑی بات کہی، فرمایا جو نعمت شب جمعہ میں ہمیں نصیب ہوئی اب قیامت تک وہ کہاں نصیب ہو سکتی ہے، کہ نور محمدی آیا. اب اس کی کرامت کیا ہوئی نور محمدی کی؟ جیسے یہ نور آیا شکم سیدہ آمنہ میں منتقل ہوا. حالانکہ اب وہ حضرت آدم سے حضرت شیس حضرت نوح یہ ترتیب آپ بار بار سن چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم سیرت کو لے کر کے چل رہے ہیں اس لیے میں بہت دور نہیں جانا چاہتا، بلکہ اب ہم سرکار آمنہ سے سیدھا ولادت رسول کی طرف پڑھتے ہیں. تو جس شب یہ نور محمدی شکم سیدہ آمنہ میں پہلی ہی شب میں آ گیا، یہ بھی بڑی بات ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ شادی کی پہلی ہی رات میں بچہ ماں کے شکم میں آئے. عام طور پہ نہیں ہوتا، جلدی نہیں ہوتا، بہت کم شاذ و نادر ایسا ہوتا ہے. لیکن یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا معجزہ ہے کہ وہ شکم سیدہ آمنہ میں پہلی ہی شب میں جلوگر ہوا. جس رات یہ نور آیا اسی رات میں برسات ہوئی. کہتے ہیں کہ برسات بند ہو گئی تھی، عرب میں بارش نہیں ہوتی تھی، زمینوں میں دراڑیں پڑ گئی تھی، درخت تو سوکھ چکے تھے. لیکن جیسے یہ نور آیا باران رحمت کا نزول ہوا. زمین کی جو دراڑیں خشکی کی وجہ سے پڑ گئی تھی، بارش کی برکت سے وہ دراڑیں مٹ گئی. کیا بتایا جا رہا ہے؟ زمین میں جو دراڑیں تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور دل میں جو دراڑیں تھی وہ بھی ختم ہو جائے. اللہ کی شان، اتنا برسا کہ خشک درخت ہرے ہو گئے. مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکباد دینے لگے کہ مبارک ہو مبارک ہو. ہزاروں سال سے جس کا انتظار ہو رہا تھا
وہ بادشاہ دنیا میں تشریف لانے والا ہے، اس آخری نبی کی آمد ہونے والی ہے، مبارکبادیاں اور یہ جانور ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ اور پہلی ہی اس شب میں یہ ہوا کہ جتنے بادشاہوں کے تخت تھے وہ سب اوندھے پڑ گئے، بادشاہ لوگ گونگے ہو گئے، اس رات بول نہ سکے۔ اس طرح سے سیدہ آمنہ خاتون سرکار فرماتی ہیں کہ اب جب صبح ہوئی تو صبح کو جب میں چلتی تھی مکے کی زمین پر، یہ اس کو محدث دکن انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ساتھ حوالہ بھی پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پہنچنے میں آسانی ہو۔ حضرت محدث دکن لکھتے ہیں کہ سرکار آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میں پتھروں پر پیر رکھتی تھی تو پتھر میرے پیروں کے نیچے مثل موم کے نرم ہو جاتے تھے۔ سرکار آمنہ، اب آپ سے پوچھتا ہوں، یہ صاحب کرامت خاتون ہے، لوگ اس صاحب کرامت خاتون کو بھی کافر کہتے۔ پچھلے ہفتے میں نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو کی ہے، ہمیں بہت صدمہ، اس پر بہت افسوس ہے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ انہیں غائب و خاسر فرمائے۔ تو فرماتی ہے کہ میرے پیروں کے نیچے پتھر موم کی طرح نرم ہوتے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ بکریاں میرے پیچھے پیچھے کو چلتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں پریشان سی ہوئی کہ مجھے ہو کیا گیا ہے، مجھے یہ خوف لگا کہ کہیں کسی نے مجھ پہ جادو تو نہیں کر دیا۔ فرماتی ہے ابھی میں اسی ششو پنج میں تھی، شام ہوئی، میں اپنے بستر پہ لیٹی، تارے میری قریب آتے تھے اور ان سے آوازیں آتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں پریشان ہو گئی تو میں نے سوتے اور جاگتے کی کیفیت میں تھی، میں نے کسی کو دیکھا کہ عبد المطلب سے، میرے سسر سے، عبد المطلب سے ان کا چہرہ کچھ ملتا جلتا تھا۔ تو وہ میرے خواب میں آئے، بڑے بزرگ تھے، انہوں نے کہا بیٹی تجھ پہ کسی نے جادو نہیں کیا ہے، اس امت کا نبی، آخری نبی، سید العالمین، محبوب، اللہ کا محبوب تیرے شکم میں جلوگر ہوا ہے، میں تجھے مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا مجھے کو ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ نہ مجھے پیدا کرتا، نہ تجھے پیدا کرتا، نہ کائنات کو پیدا کرتا، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے جو تیرے شکم میں تشریف لائے۔ سرکار آمنہ فرماتی ہیں دن گزرتے گئے اور ہر مہینہ کوئی نہ کوئی نبی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جب عام طور پر یہ ہوتا ہے، جو نوجوان ہیں ان کی معلومات کے لیے میں بتا دوں، ورنہ عام طور پہ جو بچے پڑھتے پڑھاتے ہیں یا انہیں علم ہے، اب تو بہت علم عام ہو گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے، جب شکم میں ماں کے بچہ آتا ہے تو عورتوں کے جسم سے یعنی کہ مخصوص قسم کی ایک بدبو آنے لگتی ہے۔ لیکن سرکار آمنہ فرماتی ہیں کہ مکے کی عورتیں، میری سہیلیاں مجھ سے کہتی تھی آمنہ تم بیوہ ہو کر کے ایسی خوشبو کہاں سے لاتی ہو کہ تمہاری خوشبو کے سامنے ساری خوشبوئیں مان پڑ جاتی ہے، اور تم اتنی خوشبو کیوں استعمال کرتی ہو؟ تو سرکار آمنہ کہتی واللہ میں کبھی خوشبو لگاتی ہی نہیں، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے یہ اسی کی خوشبو کی برکتیں ہیں۔ سرکار آمنہ فرماتی ہیں جب یہ میرے شکم میں تشریف لائے تو میں اپنے پیٹ سے ذکر اللہ کی آواز سنا کرتی تھی، اللہ کے ذکر کی آواز میرے شکم سے آتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سنا کرتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی ماں کے شکم میں صرف 2 مہینے کے حمل شریف کی شکل میں تھے کہ حضور کے والد بزرگوار، آپ تفصیل سن چکے، میں نے عرض کر دیا سرکار عبداللہ کے باب میں کہ آپ حضور کے 2 مہینے آپ ماں کے شکم میں تھے کہ سرکار عبداللہ کا وصال ہو گیا مدینہ منورہ میں۔ فرشتوں نے کہا اللہ تیرا محبوب تو یتیم ہو گیا، اللہ نے فرمایا محبوب یتیم ہوا تو باپ کا سایہ میں نے سر سے اٹھایا ہے، لیکن ہزاروں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا خدا اپنے محبوب کی پرورش فرمائے گا۔ دن گزرتے گئے، حضرت سرکار آمنہ مشاہدات کرتی رہی، الگ الگ روزانہ مشاہدے ہوتے رہے۔ اب جب پورے 9 مہینے مکمل ہوئے تو ہزاروں سال سے جس کا انتظار تھا، جب ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو سرکار آمنہ دیکھتی تھی کہ ہر دن الگ الگ
مشاہدات، غیبی مشاہدات، لیکن خاص جو ربیع الاول شریف کی 12ویں شب آئی اس میں سرکار آمنہ نے مشاہدات دیکھے۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ 2 ہے، کچھ لوگوں نے 2 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 8 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 9 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 6 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 12 لکھا ہے، کچھ لوگوں نے 15 بھی لکھا ہے۔ تو اتنی اختلاف ہے۔ اصل میں آپ کو بتاؤں کہ پھر ہمارے نوجوان پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے اقوال ہے تو پھر اب کس دن منائیں۔ دیکھیے ایسا ہوتا ہے، اصول ہے کہ اسلام کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں سب معاملے میں اختلاف ہے، بزرگوں کے الگ الگ اقوال ہیں، اور علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نماز کے مسائل سے لے کے زکوٰۃ کے مسائل تک، زکوٰۃ کے مسائل سے لے کر کے روزے کے مسائل تک، سب میں علماء کے الگ الگ اقوال ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں جو وہ سبھی متفق ہو، کہیں نہ کہیں اقوال علماء کے آپ کو الگ الگ نظر آئیں۔ تو جب مختلف اقوال ہوتے ہیں تو اسلامی طریقہ کیا ہے کسی چیز کو متعین کرنے کا، کسی چیز کے متعین کرنے کا؟ جب مختلف اقوال ہوں تو یاد رکھیے، جب اقوال مختلف ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ اکثریت کس طرف ہے، تو اکثریت جس طرف ہے اس کو مانا جاتا ہے۔ تو یہ جو بزرگوں نے تاریخ بیان کی کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو لیکن پوری امت کا جس پر اتفاق ہے زیادہ تر وہ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا اس سال 12 ربیع الاول پر کہ کوئی سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ایک اسکرین شاٹ چلا رہا تھا فتاوی رضویہ سے کہ انہوں نے 9 لکھا، 8 لکھا، یہ لکھا، وہ لکھا۔ یاد رکھیے یہ انہوں نے مختلف اقوال لکھے اور اقوال لکھنے کے بعد فیصلہ اس پر فرمایا کہ مگر اکثریت کی رائے 12 ہے تو 12 کو، خود وہ 12 ہی کے قائل تھے اور 12 کو وہ مناتے بھی تھے، بلکہ سال میں وہ 3 ہی تقریر کیا کرتے تھے، ایک معراج النبی کے موقع پر، ایک میلاد النبی کے موقع پر، اور ایک اپنے پیر و مرشد کے عرس کے موقع پر۔ وہ روز روز تقریر نہیں کرتے تھے، سال میں ان کی 3 تقریریں ہوتی تھی۔ تو ربیع الاول شریف کی 12 کو مناتے تھے۔ خود انہوں نے کہا 12ویں کے چاند کا، 9ویں کے چاند کا نہیں، 10ویں کے چاند کا نہیں، دوسری کے چاند کا نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ 12ویں کے چاند کا، مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا۔ تو لوگ اس طرح مغالطہ دیتے ہیں۔ دوسری بات، کوئی برا نہ مانے، اگر 2 اور 3 اور 9 کی بات ہے تو میرا ایک مشورہ ہے، کلمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، کلمے کے دعوے دار تم بھی ہو، اگر اتنے اقوال ہیں تو ہم 12 کو مناتے ہیں صدیوں سے، 2 کو تم بھی منا لیا کرو، تم نے بھی تو کلمہ پڑھا ہے نا، 9 کو تم بھی منا لیا کرو۔ اگر تم جس پہ متفق ہو مناؤ تو صحیح، لیکن تم نے منانا نہیں ہے، تم نے تو صرف فتنہ پیدا کرنا ہے۔ الحمدللہ یہ مقدر کی بات ہے، کوئی فلاں فلاں کی جینتی مناتا ہے اور ہم میلاد النبی مناتے ہیں، نصیب ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وہ رات ہے شب قدر جس کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہزاروں شب قدر سے افضل میلاد النبی کی شب ہے جس میں حضور تشریف لائے۔ یہ تمام راتوں میں سال بھر میں سب سے بڑی رات اگر کوئی ہے تو وہ میلاد شب قدر۔ اب لوگ کہتے ہیں، مغز ماری کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وجہ یہ ہے کہ شب قدر میں جبریل آتے ہیں اور شب قدر میں قرآن آیا ہے، اور شب میلاد میں صاحب قرآن اور جان جبریل تشریف لائے۔ لوگ کہتے ہیں شب قدر میں عبادت ہوتی ہے، شب قدر میں عبادت ہوتی ہے، تو شب میلاد میں کون سی عبادت ہے؟ تو یاد رکھیے، دیکھیے ایک ہے اعمال اور ایک ہے ایمان۔ شب قدر کا تعلق اعمال سے اور شب میلاد کا تعلق ایمان سے۔ اور یاد رکھنا، اگر ایمان ہو اور عمل نہ ہو تو بات بن سکتی ہے اگر اللہ چاہے، لیکن اگر اعمال ہو اور ایمان نہ ہو تو کبھی بات نہیں بن سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے
شب میلاد میں کوئی خاص عمل اور کوئی خاص عبادت نہیں رکھی ہے، لیکن الحمدللہ عاشق جاگتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں، اور حضور کا ذکر تو اللہ ہی کا ذکر ہے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نشدیو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ حضور کا ذکر اللہ ہی کا ذکر ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت کیا ہوا یہ ان کی امی جان بتا رہی ہے، میں جلدی جلدی سے وہ مشاہدات پڑھتا ہوں۔ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ سرے شام ہی سے فرشتوں کا پہرا تھا، آسمانی فرشتوں کو حکم تھا سب زمین پہ جاؤ۔ آج سارے فرشتے عرش والے بھی فرش پر تھے، کیونکہ کسی کا استقبال ہونا تھا۔ قربان جائیں، کیا نبی رحمت کی شان ہے جس کی آمد سے پہلے لاکھوں کروڑوں فرشتے زمین پر آ رہے ہیں، سرکار آمینہ کے گھر آ رہے ہیں۔ دیکھو کون آئے ہیں، آمینہ کے آنگن میں رحمتوں کے سائے ہیں۔ آمینہ کے آنگن میں ایک اچھے کی خاطر، سب سے اچھے کی خاطر اچھے اچھے آئے ہیں۔ آمینہ کے آنگن میں پاؤں پاؤں چلتے تھے مصطفیٰ، فرشتوں نے اپنے پر بچھائے ہیں۔ آمینہ کے آنگن میں اللہ اکبر سرے شام سے فرشتوں کا پہرا ہے۔ سرکار آمینہ کہتی ہے اچانک میرے گھر کی چھت کھل گئی، میرے گھر کی چھت کھل گئی اور میں نے نور کی قندیلیں دیکھی، مجھے وحشت ہونے لگی۔ جب مجھے وحشت ہوئی تو میں نے دیکھا ایک پرندہ میرے سینے پہ اپنا پر ملنے لگا۔ جب اس نے اپنا پر ملا تو میری وحشت دور ہو گئی، اور پھر مجھے شربت پیش کیا گیا، جس کو میں نے کل پچھلی نشست میں اشارہ کیا تھا۔ وہ شربت کیا تھا؟ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ میں نے اس کو پیا۔ میں نے کہا یہی فرق ہے سرکار مریم اور سرکار آمینہ میں۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں تو مریم کو خود درخت کو جھاڑنا پڑتا ہے اور اٹھ کر کے نہر سے پانی لے کے پینا پڑتا ہے، اور یہ سرکار آمینہ ہے، یہاں نہ جھاڑنے کی ضرورت ہے نہ اٹھ کر پینے کی ضرورت ہے۔ ملکہ عالمیان کو فرشتوں کی طرف سے شربت پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ شربت نہیں ہے تو پھر شربت اور کس بلا کا نام ہے؟ مجھے کوئی بتائے تو صحیح۔ ہم جب شربت بانٹے تو کہتے ہیں بدعت ہے۔ ہم نے کہا نادان، رسول اللہ کی ولادت کے وقت کوئی اور تو نہیں تھا، حضور کی امی تھی، تو اللہ نے نبی کی امی کو شربت پلایا اور ہمیں بتا دیا کہ نبی کی آمد پر شربت پلائے جاتے ہیں، نبی کی آمد پر شربت پلائے جاتے ہیں، شیرنی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ عشق والوں کی بات ہے۔ تو بہرحال کہتی ہے مجھے پلایا گیا، فرماتی ہے مجھے وحشت میری دور ہو گئی۔ پھر کہتی ہے کہ میں نے دیکھا بنی عبد مناف کی بیٹیوں کی طرح اونچے اونچے قد کی کچھ عورتیں تھیں، کھجور کے درخت کی طرح اونچے لمبی قد کی عورتیں۔ تو میں ان کو دیکھ کے گھبرائی کہ یہ کون ہے؟ تو ایک آگے بڑھ کے کہتی ہے بی بی گھبرانا نہیں، میں آسیہ ہوں، آج آپ کی خدمت کے لیے آئی۔ دوسری کہتی میں مریم ہوں، آج آپ کی خدمت کے لیے آئی۔ تیسری کہتی میں ہاجرہ ہوں، آج آپ کی خدمت کے لیے آئی۔ چوتھی کہتی میں حوا ہوں، آج آپ کی خدمت کے لیے آئی۔ سبحان اللہ، یہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر سرکار آمینہ کہتی ہے میں نے پرندے دیکھے، وہ پرندے نہیں تھے بلکہ وہ فرشتے تھے، ان کے چونچے سبز و زمرد کی تھی، ان کی چونچیں سبز و زمرد کی تھی، اور ان کی چونچوں کے اندر موتی تھے، وہ میرے سر کے ارد گرد منڈلاتے تھے۔ اور فرماتی ہیں اتنی روشنی اور اتنی روشنی تھی کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات دیکھے۔ ملک شام کے 1 مہینے کا فاصلہ مکہ شریف سے ملک شام، میں نے حضور کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھے۔ بزرگوں نے لکھا ہے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آمد ہوئی، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ 1000 سال سے فارس کا آتش کدہ جل رہا تھا، اچانک بجھ گیا۔ اسی طریقے سے اور رکا ہوا ایک دریا جاری ہو گیا، اور جو وہ بادشاہوں کے تخت پلٹ گئے، بادشاہ گونگے ہو گئے،
حضرت سرکار عبد المطلب کہتے ہیں جب حضور کی ولادت ہو رہی تھی تو میں اس وقت کعبے کے طواف کے لیے گیا تھا. میں نے 3 مرتبہ کعبے سے آواز سنی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور کعبہ جھوما اور آمینہ کے گھر کی طرف اس نے جھکا, گویا کہ کعبہ بھی بتا رہا ہے کہ میرا بھی کوئی کعبہ ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو, غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا, میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. سرکار عبد المطلب فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ کعبۃ اللہ اس طرف جھکا. اب سرکار آمینہ فرماتی ہیں وہ انوار تھے, وہ برکات تھی, ستارے جھکے جا رہے تھے, رات پوری روشن تھی, منور تھی. ایسے میں رات کے آخری حصے میں مجھ سے نور چمکا, مجھ سے نور چمکا, اور جب میں نے دیکھا نور, اس نور کو چمکنے کے بعد اللہ اکبر, یعنی عام طور پر جیسے بچوں کی ولادت ہوتی ہے ایسی کوئی بات نہ تھی. فرماتی میرے جسم سے نور چمکا, اور جب میری نظر ان پر پڑی تو ان کے بدن پر کپڑا موجود تھا, یعنی کہ وہ ننگے بدن نہیں تھے بلکہ دنیا میں آئے, ماں کی پہلی نظر پڑی تو وہ کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے. یہاں کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ لوگ سنی لوگ زبردستی روایتیں گڑھتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں 1857 کے بعد جو لوگ آئے ہیں ان کے پاس تو اتنا ہی معلومات ہے 1857 کے بعد کی سب, یعنی کہ انگریزوں کے دور کے بعد کی, لیکن ہمارے بزرگوں کے پاس صفا کے چبوترے سے معلومات ہے. تو ہمارے پاس تو پورا پٹارا ہے نا, خزانے بھرے ہوئے, تو ہمارے پاس الحمدللہ ہے اور بہت ہے. تو اس لیے جس کی جتنی عمر ہوتی ہے اس کی معلومات بھی اتنی ہوتی ہے. تنہا اہل سنت کی عمر 1450 سال کی, اس لیے ہمارے پاس خزانے زیادہ ہیں روایتوں کے الحمدللہ تعالی. اب لوگ جب اس میں ناکام ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو گڑی ہوئی ہے اور یہ تو ضعیف ہے اور یہ تو اس نے بیان کر دی اور وہ تو اس نے بیان کر دی. ٹھیک ہے جس نے بھی بیان کی, لیکن ہمارے عقیدے ہمارے نظریات حضور کی امی جان کو معتمد مانتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر حضور کی ماں معتبر نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں کسی کی ماں معتبر ہو ہی نہیں سکتی. کائنات میں کس کی ماں معتبر ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی امی جان اگر معتبر نہیں ہے تو. بہرحال ہم عشق کے بندے ہیں, اور یہ بات میں کہتا ہوں عاشقوں کو ہی سننا چاہیے. جو لوگ عاشق نہیں ہیں ان کے کان تک کی آواز پہنچے بھی نہ, اس لیے کہ ہم عشق کے بندے ہیں. کیوں بات بڑھائی ہے. سرکار آمینہ فرماتی ہیں کہ ان کے بدن پہ کپڑا تھا. میں ایک دلیل پیش کر دوں, چلیے حدیث سے پیش کرتا ہوں. حضور کپڑے پہن کر آئے تو مولوی کو ہضم نہیں ہو رہا ہے, لیکن یہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہا کہ آپ لڑے اور آپ کا خدا لڑے, یہ تفسیر نعیمی میں بھی, تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا بنی اسرائیل کو ایک میدان میں قید کر دیا. بنی اسرائیل قید ہو گئے, جدھر بھی جاتے پلٹ کے وہیں آتے, جدھر بھی جاتے پلٹ کے وہیں, بطور سزا. توجہ کرنا, بنی اسرائیل نے بدماشی کی اور کیا جملہ کہا, تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے, ہم بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو قید کر دیا. اب قید کر دیا, کھانا کہاں سے کھائیں, پانی کہاں سے پیئیں؟ نبی کے پاس آئے, کھانے کا انتظام کرو. تو 6 باغی اتنا سخت جملہ کہنے والے تھے, ٹھیک, لیکن معافی مانگ لی تو اللہ نے کرم کیا, اور ان کے لیے اللہ نے اس میدان کے اندر من سلوہ نازل کیا. ٹھیک, من سلوہ ان کو دیا, اب من سلوہ ان کو ملتا تھا, لیکن چونکہ اب انہی دنوں ان کے یہاں بچے بھی پیدا ہوتے تھے, تب مارکیٹ تو ہے نہیں, بطور سزا وہ قید ہو گئے, تو کھانے کا انتظام تو آسمان سے ہو گیا. اب بچے کب پیدا ہو تو ان کو کپڑے کہاں سے لائیں, ننگے تو پھرا نہیں سکتے بچوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ جس قوم کو اللہ نے بطور سزا اس وادی کے اندر قید کیا تھا, اس دور میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے وہ کپڑے پہن کر پیدا ہوتے تھے, اور جب تک وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو ان کے بدن پہ وہ کپڑے بھی بڑھتے رہتے تھے.
میں کہتا ہوں جن کو بطور سزا قید کیا جائے، جب ان کے گھر میں بچے کپڑے پہن کر کے پیدا ہو سکتے ہیں، تو جس کے لیے کائنات کو پیدا کیا جائے اگر وہ کپڑے پہن کر دنیا میں آئے تو تعجب کی کیا بات ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے تو مان لیا، اور جان اسرائیل کے لیے نہیں مانتے؟ غور تو فرمائیں، اللہ اکبر۔ تو ہم اس کو مانتے ہیں، اور ہمیں متزلزل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ایمان اور یقین مضبوط رکھیے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عظمت اور بزرگی پر۔ تو حضور کہتی ہیں میں نے دیکھا کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی غلاظت نہیں تھی، بلکہ آپ نے تو پوری داستان بیان کی ہے۔ کہتی ہے کہ مجھے تو کوئی کھانے پینے کی حاجت بھی نہیں ہوتی تھی جب وہ میرے شکم میں تھے۔ وہ کہتی ہے نہ کوئی گلا، بلکہ میں نے دیکھا کہ ایسا لگتا تھا کہ ان کے بدن پر کسی نے تیل کی مالش کی ہے، آنکھوں میں کسی نے سرما لگایا ہے، اور وہ نہائے دھوئے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کی ناف ہوتی ہے، ناف کے اندر نال ہوتی ہے، نال، وہ نال لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ وہ نال ایک نلی ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے سے ماں کا خون بچے کے پیٹ میں جاتا ہے، اور بچہ اسی سے پرورش پاتا ہے۔ لیکن سرکار آمنہ فرماتی ہے کہ وہ نال وال کچھ بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہاں خون سے پرورش نہیں تھی، وہاں تو نور ہی نور تھا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو فرماتی ہیں اس شان سے پیدا ہوئے۔ پھر کہتی جب میں نے ان کو دیکھا، اب ذرا اس پہ غور کریں گے، بہت نکتہ، بہت اہم نکتہ۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو انہوں نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے، اور زمین پہ رکھ کر آسمان کی طرف انگلی کی، انگلی اٹھا کر لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ یہ حضور نے کلمہ پڑھا، یہ حضور کا کلمہ ہے۔ جو یہ کلمہ پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جو کلمہ حضور نے پڑھا ہے، جو یہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، یہ کلمہ کوئی نہیں پڑھ سکتا حضور کے سوا۔ لوگ کہتے ہیں ہم حضور کی طرح، حضور ہماری طرح، حضور جیسا کلمہ نہیں پڑھ سکتا ہے؟ کیا مطلب ہوا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو سبھی پڑھتے ہیں انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول۔ بولو یہ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور جو کہے گا اس کا کیا حل ہوگا آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ پتا چلا حضور کا کلمہ ہمارے کلمے کی طرح نہیں ہے، حضور ہماری طرح نہیں ہے، اور حضور نے کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد کہتی ہے سر سجدے میں رکھا اور کہا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اب یہاں بہت نکتے کی بات جو کہنے، تین چیزیں خاص، تین چیزیں خاص۔ حضور کو تین باتیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج ہم 1500 سالہ جشن کے لیے یہ سب پروگرام کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، حضور کو سب سے زیادہ کلمہ پسند، اس لیے کلمہ کثرت سے پڑھو۔ نمبر دو، حضور کو نماز بہت پسند، اس لیے سجدے بھی کثرت سے کرو۔ اور نمبر تین، امت سے پیار بہت پسند، اس لیے حضور کی امت سے پیار۔ اگر یہ تین کام آپ کریں گے نا، ولی بن جائیں گے۔ ولی بننے کا نصاب صوفیہ کہتے ہیں کلمہ، نماز اور امت سے محبت۔ آ گیا، سمٹ آیا، سب سمٹ آیا۔ امت سے محبت کیسے؟ اللہ اکبر۔ ہماری جماعت کے ایک بزرگ لکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے جتنی محبت کرتے تھے، حضور علیہ السلام اپنی امت سے اتنی محبت فرماتے۔ یعنی یوسف علیہ السلام سے زیادہ یعقوب علیہ السلام کو کوئی پسند ہی نہیں تھا۔ سب سے زیادہ یوسف علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام کو کون پسند تھا؟ حضرت یوسف سے پیار تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کو سب سے زیادہ کس سے پیار؟ امت سے۔ اسی لیے دیکھیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے روتے رہے، اور ہمارے نبی امت کے لیے روتے رہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوتے وقت یوسف کو یاد نہیں کیا، لیکن میرے آقا نے پیدا ہوتے وقت امت کو یاد کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصال کے وقت یوسف علیہ السلام کو یاد نہیں کیا، میرے آقا نے
وصال کے وقت بھی امت کو یاد کیا. تو اب نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت اس اعتبار سے کہ حضرت یعقوب کے دل میں حضرت یوسف سے جتنا پیار تھا اس سے زیادہ پیار حضور اپنی امت سے فرماتے ہیں. یعنی ایک باپ اپنے بیٹے سے جتنا پیار کر سکتا ہے اس سے زیادہ حضور اپنی امت سے پیار فرماتے. کتنا پیار ہے, کتنے خوش نصیب ہے ہم کہ اللہ نے ایسا نبی دیا جو اولاد سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتا ہے. بلکہ قرآن کی ایک آیت کی روشنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا محبوب کیا آپ ان کی وجہ سے اپنی جان گنوا دیں گے؟ تو اس سے یہ بھی نتیجہ بعض بزرگوں نے نکالا کہ حضور علیہ السلام تو اپنی جان سے زیادہ اپنی امت سے پیار کرتے. یہ تین چیزیں, ان تین چیزوں سے محبت کیجیے, کلمہ, سجدہ اور حضور کی امت. حضور نے پہلا کام زندگی میں جو کیا, سرکار علیہ السلام کا پہلا کام کلمہ, سجدہ اور امت. آج ہم کتنے دن ہو جاتے ہیں کلمہ نہیں پڑھتے. میری گزارش ہے کلمہ خوب پڑھو, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. لوگ کہتے کوئی وظیفہ بتا, وظیفہ بھائی کلمے سے بڑا کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں. افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول. حدیث پاک میں آیا ہے جب کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو عرش جنبش کرنے لگتا. اللہ فرماتا ہے اے عرش ساکن ہو جا, رک جا. عرش کہتا ہے کیسے رکوں, آج ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے, جب تک اس کی بخشش نہ ہو میں کیسے رک سکتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں جنبش میں آیا, ہم نے اس کی پہلے ہی مغفرت فرمائی. بہت کلمہ کثرت سے پڑھو اور سجدے بھی کثرت سے کرو, کہ حضور علیہ السلام کے تین کام پہلے کام. اور یہ بات بھی آپ کو بتا دوں آخری میں بھی یہی کی زندگی, ظاہری زندگی کی شروعات انہی تین کاموں سے اور جاتے جاتے بھی یہی تین کام. حضور جب دنیا سے گئے تو زبان پہ کیا جاری تھا؟ الصلاۃ, نماز کی پابندی کا. زبان پہ کیا جاری تھا؟ الصلاۃ الصلاۃ. اور اس کے بعد دوسری بات زبان پہ کلمہ جاری, رفیق اعلیٰ سے ملنے کی بات ہو رہی تھی. اور تیسری بات حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کمزور لوگوں کا, عورتوں کا, غلاموں کا, کنیزوں کا خیال کرنا, ان پہ ظلم مت کر. دیکھ رہے یہ ظاہری زندگی کی شروعات بھی اسی پہ, وقت وصال بھی یہی. بلکہ قبر شریف میں جب لٹائے جا رہے تھے تو قبر میں سرکار مولائے کائنات حضرت قسم ابن عباس, حضرت فضل ابن عباس یہ سب قبر میں اترے تھے. تو کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے لبوں کو جنبش دیکھی, ہونٹ ہل رہے تھے. تو سوچا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ذرا کان لگا کے سنا تو زبان پہ جاری تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. یعنی امتی امتی کہتے ہوئے آئے اور امتی امتی کہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے. سرکار آمنہ خاتون فرماتی انہوں نے سجدہ کیا, کلمہ پڑھا. میں آپ کو اس کی اہمیت نہیں سمجھا سکتا, بس اتنا سمجھ لے کہ ظاہری زندگی کا آغاز جس تین کام پہ ہوا اور ظاہری زندگی مکمل جن تین کاموں پر ہوئی, بس خدا کے لیے ان تین کاموں کو. اب آپ سوچیں گے کہ حضور امت سے محبت کرتے تھے, ہم حضور کی امت سے کیسے محبت کریں. عنوان میرا یہ نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا عنوان آ گیا تو بتا دوں. نمبر ایک, ہم لوگ کہیں نہ کہیں منافق ثابت ہوتے ہیں اس معاملے میں. ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں لیکن تھوڑی تھوڑی چیز پر ہم دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں, ان کے لیے دل میں کینہ اور بغض لے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری دوستی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ یہ حضور کا امتی ہے. ہماری دوستی اس اعتبار سے کہ یہ میرا چچا ہے, یہ میرا ماموں ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا کلاس میٹ ہے, یہ میرا استاد ہے, یہ میرا پیر ہے. ہم اس اعتبار سے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے حضور کا امتی ہے. اب یہ کتنا بھی نالائق ہے لیکن حضور کی خاطر اگر محبت کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے دوست اور دشمن یکساں ہونا چاہیے, پہچان والا اور انجانا دونوں یکساں ہونا چاہیے. شیخ ہاشم ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے, توجہ کرنا, حضور کی امت سے محبت, بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک مرتبہ ایک شخص سے ان کی ملاقات ہوئی, دونوں گلے ملے, خوب باتیں کی, خوب باتیں کی, خوب باتیں کی, ایک دوسرے کے ساتھ کھانا کھائے اور کھانا کھانے کے بعد جب جدا ہوئے
ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی ملاقات ہے. تو شیخ ہاشم کے مریدوں نے پوچھا حضرت آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں یہ میری پہلی ملاقات ہے, میں اس کو پہچانتا ہی نہیں. تو کہا آپ تو ایسے ملے جیسے برسوں کی تعلقات اور رشتہ داریاں ملاقات ہو. کہا بیٹا پہچانتا تو نہیں ہوں لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ میرے محبوب کا امتی ہے. بس اس سے بڑی ڈگری اور کیا چاہیے کہ میرے محبوب کا امتی. دیکھیے حضرت جبریل علیہ السلام سے بھی جب میرے آقا نے فرمایا کہ جبریل مانگو کیا مانگتے ہو, جبریل مانگو کیا مانگتے ہو, تو جبریل علیہ السلام نے شب معراج کیا مانگا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب آپ کی امت پلسرات سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کی اجازت دی جائے. جبریل نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا, امت کے خیر خواہی طلب فرمائی. یعنی جبریل جانتے ہیں اگر حضور سے کچھ لینا ہے اور حضور کو خوش کرنا ہے اور حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنا ہے تو حضور کی امت کا بھلا چاہو, سرکار کی امت کا بھلا چاہو گے, حضور خوش ہو جائیں. تو ہم کہیں نہ کہیں اس اعتبار سے یعنی ہم تعلقات نبھا رہے ہیں, حضور کی امت کی خیر خواہی ہمارے دلوں کے اندر نہیں. آج ہم محفل کے اندر لڑتے ہیں ایک دوسرے کے جگہ کے لیے, جگہ, حالانکہ جگہ دوسروں کو دیکھ کے بھئی حضور کا امتی آ گیا خسک جاؤ, جگہ بنا دو. قرآن شریف کی آیت کا مفہوم ہے کہ جو کسی مومن کے لیے محفل میں جگہ بنائے گا اللہ اس کے لیے جنت میں جگہ بنائے گا. ہم کسی حضور کے امتی کو تکلیف میں دیکھ کے, اب تھوڑا سا توجہ کریں, میں بہت اہم نقطے پر آ رہا ہوں. حضور کے کسی امتی کو تکلیف میں دیکھ کے ہم خوش ہوتے ہیں. جیسے کوئی میرا مخالف ہے, اب دیکھا کہ وہ بیمار پڑ گیا, اس کو فالج ہو گیا, لکوہ ہو گیا, کینسر ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا, اندر سے میں خوش ہوتا ہوں. کیوں؟ مجھے ستاتا تھا نا, کیا انجام پہ پہنچا. اب ہمارا یہ فیل کیا ہو رہا ہے ذرا غور کرنا, میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں. اللہ کے بندو حضور کی امت سے پیار کرنا سیکھو. اب دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, میں تو خوش ہو رہا ہوں, وہ جیل میں چلا گیا خوش ہو رہا ہوں, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا خوش ہو رہا ہوں, اس کو کچھ پتہ نہیں جو تکلیف میں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, لقد جاءکم رسول, تحقیق کہ تمہارے پاس عزت والا رسول آیا, عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, کہ یہ وہ رسول ہیں کہ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان پر بڑا گرا گزرتا ہے. یعنی تم جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے, جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے, میرا نبی بے چین ہوتا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, جس کو تکلیف میں دیکھ کر حضور بے چین ہو رہے ہیں, غور کرنا بات میری, اور حضور کی امتی کو تو جاہل بولا مت کرو, یہ بھی سن لیں, حضور کی امتی کو جاہل مت بولا کرو, کیونکہ حضور کا کوئی بھی ایمان والا امتی جاہل نہیں ہو سکتا. جو جاہل ہوگا وہ مومن کیسے ہوگا؟ ہاں کوئی ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. زمانے جہالت چلا گیا, جاہلیت کا دور چلا گیا. جب سے محبوب آئے ہیں جاہلیت ختم ہو گئی. ہاں جو محبوب کو نہیں مانتا وہ جاہل ہے, اگر پی ایچ ڈی بھی کیا تو جاہل ہے. اور جو محبوب کو مانتا ہے, حضور سے عشق کرتا ہے, کھیت میں کام کرتا ہے, ان پڑھ ہو سکتا ہے, جاہل نہیں ہو سکتا. جس کو آمینہ کے لال کی معرفت نصیب ہو جائے وہ جاہل نہیں ہو سکتا. اور ایک بات کہوں, حضور کے امتی کو گالی بھی مت دو, کیونکہ اس سے بھی حضور کا دل دکھتا ہے. بلکہ بات آ گئی ہے تو میں ضرور یہ بات کہوں گا کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ حضور کے کسی مومن امتی کو بے وقوف بھی مت, بے وقوف مت. بے وقوف کہنا حرام ہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بے وقوف کہنا کیسے حرام ہو گیا؟ عام طور پہ بے وقوف, ابے تبے, مردود, خبیث, تو یہ سب تو آدمی کہتے ہی رہتا ہے. اور بلکہ اب تو ترقی یافتہ ڈیجیٹل دور ہے, اب تو ماں بہن کی ایسی ایسی گالیاں دی جاتی ہیں کہ بس اللہ کی پناہ ہے نا. اللہ اکبر. ہم دین سے بہت دور نکل. میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا, اگر دین کا مغز اور گودا چاہتے ہو صوفیہ کی طرف. یہ صوفی لوگ جو نا, یہ صوفی یہ نہیں جو قبرستان میں بیٹھ کے بھنگ چرستے سب پیتے, مکار لوگ کی بات نہیں کر رہا. وہ صوفی لوگ جو غوث پاک کے نقش قدم پر ہے, غریب نواز کے نقش قدم.
آج کل تو بس ٹائٹل لگاتے ہیں نا لوگ. تو صوفی کا مطلب پہلے بتا دوں آپ کو. صوفی اس کو کہتے ہیں جس کا دل صاف، وہ صوفی. امام ابن زروق اپنی کتاب میں تصوف کی 2000 تعریف لکھتے ہیں. امام زروق بہت بڑے صوفی تھے. 2000 تعریف لکھی، یہ تصوف، یہ تصوف، یہ تصوف، یہ تصوف. اور ان 2000 کو میرے مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے ایک جملے میں بیان کیا. یہ ہمارے بزرگان چشت کی کرامت ہے. امام زروق کے 2000 جملوں کو ایک جملے میں بیان کیا خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے. کیا فرماتے ہیں؟ تصوف کیا ہے؟ مخلوق کی خدمت کرنا اور خالق کو راضی کر لینا، یہی تصوف. جو مخلوق کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ صوفی کہلائے یا نہ کہلائے، وہ صوفی بن جاتا ہے. مخلوق کی خدمت. آپ دیکھیں کوئی کر نہیں رہا ہے. آج سب مخدوم بننا چاہتے ہیں، کوئی خادم نہیں بننا چاہتا. اگر کوئی پلیٹ پڑی ہوئی ہوگی نا، پلیٹ کوئی پڑی ہوئی ہوگی تو کوئی نہیں اٹھائے گا. بولے گا کہ وہ اٹھائے، میں کیوں اٹھاؤں؟ یہ جو میں ہے نا. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اللہ میں تیرے قریب کیسے آؤں، میں تجھے کیسے پاؤں؟ تو اللہ نے کہا اپنے آپ کو چھوڑ دے تو پھر میں ہی میں. جس دن تو اپنے آپ کو چھوڑ دے گا تو پھر مجھے کو پالے گا. تو سب سے بڑی رکاوٹ اپنی میں ہے. اپنی میں ختم کر دے انسان اور خدمت خلق میں لگ جائے. کیا وہ دور تھا، کیا وہ زمانہ تھا. تو بہرحال بات دور نکل رہی ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کی امت سے پیار کس طرز پہ ہونا چاہیے، کس طریق پہ ہونا چاہیے، کس انداز سے ہونا چاہیے. امام اہل سنت فرما رہے کہ بے وقوف مت کو کسی مومن کو، کسی حضور کی امتی کو. اب یہ بے وقوف تو کوئی لوگ تو کہتے ہی رہتے. اب کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ تو اتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن یہ حرام کیسے ہو گیا؟ کیا تو نے حدیث نہیں پڑھی؟ من آزا مسلمن فقط آزانی، من آزانی فقط آز اللہ. کہ جس نے کسی مسلمان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی. اور جو اللہ رسول کو اذیت دے، قرآن کیا کہہ رہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو اللہ رسول کو اذیت دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں اس پر اللہ کی لعنت ہے. تو بے وقوف حضور کے امتیوں کہو گے تو حضور کا دل دکھے گا. حضور کا دل دکھانے کے لیے زبان کنٹرول میں رکھو، مت کہا کرو. بلکہ ایک بات اور یاد آئی، کیا لوگ تھے، کیا ذہن تھا، کیا دماغ تھا. حضرت ہمارے مرشد سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دلی گئے تھے اپنے دوست سے ملنے. وہ مفتی بھی تھے، حکیم بھی تھے. ایک ہندو آیا ان کے پاس دوا لینے، اس کا نام تھا بنو. تو مفتی صاحب، حکیم صاحب نے کہا ابے بنو، ابے بنو. تو جب وہ چلا گیا تو سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے کہتے ہو؟ دیکھو یہ صوفی لوگ، آپ بھی ابے کہتے ہو. تو آدمی جب شرمندہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ تعویل تو کرتا ہے. وہ مسلمان نہیں تھا نا، اس لیے میں نے اس کو ابے کہہ دیا. سرکار بندہ نواز نے کہا مفتی صاحب وہ مسلمان نہیں تھا نا، تم تو مسلمان تھے، تم ابے کہتے ہو. تو بتاؤ جس مذہب میں صوفیہ ابے کہنے سے پرہیز کریں اس مذہب میں گالی دینے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور کی امت سے پیار کر کے دیکھو. حضور کا قرب نہ ملے تو پھر کہیں، لیکن پیار وہی والا جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، بولو بیٹے کی برائی باپ کے سامنے کی جائے تو باپ کو برداشت ہوتی؟ ہم کتنی برائیاں لے کے بیٹھے. صرف ہم اپنے دل میں جھانک کر کے دیکھیں کتنی گندگی. کروڑوں سور اور خنزیر اور بندر اور بت ہمارے دلوں میں بیٹھے ہو.
نفرتوں کا خنزیر، حسد کا بت، کدورتوں کے بندر اس دلوں کے اندر ہے. لوگ بہنوں سے نفرت کرتے، بھائیوں سے نفرت کرتے، چچاؤں سے نہیں بنتی. میں نے ایک چیز ابھی سنی، میرا دماغ خراب ہو گیا کہ بیٹے نے اپنے باپ پہ کیس کیا حصے بکرے کو لے. قیامت کیوں نہیں آ جاتی؟ کس قیامت کو آواز دے رہی؟ کہاں ایک دور وہ تھا کہ حضور نے اتنی محبتیں پیدا کی تھی اپنی امت کے لیے لوگوں کے دل میں. ایک صحابی، مشہور واقعہ، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا، صرف اشارہ تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے. ایک صحابی تڑپ رہا ہے، پانی پانی، دوسرا صحابی گرتے ہیں اور کہتے ہیں پانی. تو پہلا کہتا ہے مجھے اتنی ضرورت نہیں، میرے بھائی کو زیادہ، اس کو پہلے پلاؤ، اس کو پلاؤ. وہ وہاں پر بچی پہنچتی ہے پانی پلانے، تیسرے گرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے پانی، اور دوسرا کہتا ہے مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو، اس کو پلاؤ. کہاں گئی وہ محبت؟ حضور کو جو چاہے گا حضور کی امت سے کبھی نفرت نہیں کرے. حضور کی امت سے غیر مشروط محبت کا. اپنے لیے کوئی کچھ کرے ہم اس کے لیے کچھ نہ کریں. لوگ ہمیں بزدل کہیں چلے گا، لوگ ہمیں ظالم نہ کہیں. بزدل کا ٹائٹل قبول کر لو. ساری دنیا نے امام حسن کو بزدل کہا ہے. صلح امام حسن کے بعد آر المومنین، مذل المومنین، اور کیا کیا نہیں کہا لوگوں نے. امام حسن کے منہ پہ تماچے مارے کہ تم نے مومنوں کو ذلیل کر دیا. امام حسن کہتے تھے آر نار سے بہتر ہے. میں ہزاروں مسلمان کا حضور کی امت کا خون بہانا پسند نہیں کرتا، میں پیچھے ہٹ گیا. دیکھو حضور کی امت کی محبت میں امام حسن پیچھے ہٹے، صلہ کیا ملا؟ قدرت کا اعلان ہو گیا جتنے بھی غوث پیدا ہوں گے حسن تیری نسل میں پیدا ہوگا. بلکہ پہلا غوث اس امت کا رسول اللہ کے خاندان، رسول اللہ کے خاندان میں اس امت کا پہلا غوث ہے سیدہ، بلکہ رسول اللہ نہیں، سیدہ فاطمہ کے خاندان میں سب سے پہلا غوث اعظم کوئی ہوا ہے تو وہ امام حسن ہے. غوثیت کبریٰ. اور یہ غوثیت کبریٰ کیا ہے؟ غوثیت کبریٰ یہ ہے بارش بھی برستی ہے تو غوث کے صدقے میں برستی، اناج بھی اگتا ہے تو غوث کے صدقے میں اگتا ہے، نظام کائنات غوث کے اشاروں پہ چلتا ہے. یعنی دنیا کے چند وہ زمین کے ٹکڑوں کی حکومت آپ نے مسلمانوں کے خون ریزی کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دی. آپ لے لیں، صحابی رسول آپ لے لیں، اور آپ پیچھے ہٹیں. کس لیے؟ صرف اس لیے کہ امت کا خون نہ بہے. اور حضرت امیر معاویہ کو دے کر آپ پیچھے ہٹیں. بہت تکلیفیں اٹھائیں، مارا لوگوں نے. آپ تصور کر سکتے ہیں آج لوگ کسی سید پہ کوئی مومن ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اس سید پہ ہاتھ اٹھایا. یاد رکھنا دنیا میں ایک سید ایسا ہے، دنیا میں ایک سید ایسا ہے اور اس کا بھائی جس کو رسول اللہ نے سید کہا، یا اس کے بابا کو سید کہا، یا اس کی امی کو سید کہا. یعنی ان چاروں کے علاوہ ہم نے حضور کی زبانی کسی اور کے لیے سید نہیں سنا. فرمایا میرا یہ بیٹا سید ہے، یہ کہہ کے کہا. پھر اس کے بعد کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور پھر فرمایا فاطمہ سید ہیں، سیدہ ہیں، سیدۃ نساء العالمین، تمام عالمین کی سردار ہے. اور میں یا علی انت سید العرب، تو پورے عرب کا سید ہے. جس کے بابا کو، جس کی امی کو، جس کے والد کو، جس کے بھائی کو سید کا، اس سید کو لوگوں نے تماچے مارے. آپ نے صلح کیوں کی؟ آپ نماز پڑھانے کے لیے جب مصلے پہ کھڑے ہوئے تو نیچے مصلہ کھینچ لیا، کہا تم نماز کے قابل نہیں، نماز پڑھانے کے قابل نہیں ہو تم. آپ نے یہ سارے دکھ سہے لیکن حضور کی امت کا بھلا چاہا. شان کیا ہوئی؟ اب دیکھو سیدہ کی اولاد میں پہلے غوث
امام حسن، بیچ کے غوث ہمارے مرشد غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، یہ بھی امام حسن کی اولاد، آخری غوث امام مہدی، وہ بھی امام حسن کی اولاد. یعنی حضور کی امت کا بھلا چاہنے کا فائدہ تھا. ہم اپنی زبان سے، ہم تو یہ، بلکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں فخر، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی کو جو چاہے ہو جائے، میں تو کہتا رہوں گا. اگر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے تو آپ اپنے نبی کا دل چھلنی کرتے ہو. اسی لیے جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنے دل پہ کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی نگاہ پہ کنٹرول کرتا ہے. میں تو بس آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، حضور کی امت سے پیار کرنا سیکھیں. کیسے کرنا ہے پیار؟ حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی کو اونچی آواز سے نہیں ڈانٹا. ذات کے لیے حضور کبھی کسی پہ غصے میں نہیں، محبت کا تقاضا. حضور علیہ السلام اپنی ذات کے لیے کبھی کسی پہ غصے میں نہیں آئے. جان کے دشمنوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کیا. چچا کے قاتلوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کیا. کلیجہ چبانے والوں نے معافی مانگی، حضور نے معاف کیا. ہم کسی کو معاف کرنا ہی نہیں چاہتے. حضور کی امت سے پیار. اس عنوان پر آخری جملہ کہہ کے اپنی بات پوری کر لوں. انشاءاللہ آئندہ ہفتے تو شاید حاضری نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر حاضری ہوگی انشاءاللہ. وہ کہ آئندہ جمعہ کو وادی نور ہے غالباً، ہے نا؟ غالباً نہیں بلکہ یقیناً وادی نور ہے. سب کو چلنا ہے نا انشاءاللہ. نکلنے کی ہمہ ہمی ہوگی تو اجتماع تو ہوتا ہے ہمارا، لیکن چلنا ہے. کتنے لوگ چلنے ہیں وادی نور انشاءاللہ؟ سبحان ماشاء. ذرا اٹھائیں تو ہم بھی دیکھ لیں بھائی. ماشاء اللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ادھر علماء کی کچھ ہاتھ کم نظر آ رہے. امام لوگ نہیں آئیں گے تو مقتدی کیسے ہیں؟ ذرا بتائیں تو کتنے لوگ آئیں. ماشاء اللہ. ہمارے اماموں کے ائمہ کے امام ہمارے حافظ مقصود صاحب کا ہاتھ اچھا اٹھا ہوا ہے ماشاء اللہ. بہرحال اور اس کے بعد والے ہفتے رہیں گے انشاءاللہ، تو پھر آگے کی گفتگو کر دیں گے کہ ولادت کے بعد کیا دیکھا گیا. اور اس میں بہت اہم عنوان ہوگا حضور کا بچپنے میں پیدائش کے وقت تو حلیہ کیسا تھا. بہت اچھا خوبصورت عنوان ہے. اس درمیان میں وہ بات آ جائے گی انشاءاللہ. لیکن حضور علیہ السلام کی امت سے ہم پیار کس طرح کریں، کس طرح کہ اپنی بھوک پر ان کی بھوک کو ترجیح دیں، اپنی ضرورت پر حضور کی امت کی ضرورت کو ترجیح دیں، اور خود غرض بننے کی بجائے خدا پرست بنے. امام جعفر صادق سرکار فرماتے ہیں زمین پر جتنے ذرات ہیں اس سے زیادہ اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ کا ولی بننے کا سب سے شارٹ کٹ اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. آئیے ہم سب آقا کی امت سے پیار کریں. لیکن یہی کہ تھوڑا اس کو سیکھنا پڑے گا. امت سے پیار کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، ان کی ضرورت کا خیال کریں، کسی کو ضرورت مند دیکھیں. چلیں بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں آخری بات کے طور پہ. سیدہ فاطمۃ الزہرا ایک دن بہت بیمار ہوگی. سن لیجئے، بہت خوبصورت بات ہے حضور کی امت سے پیار کیسے کیا جائے. بہت بیمار ہو گئی اور مہینہ بھر ہو گیا تھا گھر میں چولہا نہیں جلا تھا. سرکار مولائے کائنات گھر میں آئے. اتفاق سے کسی جنگ میں اتنے مصروف تھے کہ مہینے بھر خیر خیریت پوچھنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ بھی ان لوگوں کی قربانیاں ہیں. تو دیکھا بہت بیمار ہے، اٹھنے کے قابل نہیں ہے. مولائے کائنات بہت محبت کرتے تھے سیدہ پاک سے، یہ تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. آسمانوں پر جس کا نکاح ہوا ہو، جنت میں جس کے نکاح کی دھومیں مچی ہو، وہ جوڑا ایک دوسرے سے محبت نہ کرے تو کون کرے. اسی لیے ہم لوگ جب دعا کرتے تو یہی دعا کرتے کہ اللہ سیدہ کے درمیان اور مولائے کائنات کے درمیان جو محبتیں تھی وہ ہماری اس دعا کی زندگی میں عطا کر دے. باقی اور
ہم یہ نہیں کہتے کہ فلاں ولی اور ان کی بیوی کے درمیان جو محبت تھی وہ محبت پیدا کر، وہ کہ ولی مانتے تو ہیں لیکن ان کی بیوی بھی ان سے ویسی محبت کرتی ہوگی، یہ کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے۔ لیکن گارنٹی یہ ہے کہ سیدہ مولا کائنات سے بہت محبت کرتی تھی اور مولا کائنات سیدہ سے بڑی، یہ تو بالکل پکی بات ہے۔ بھائیو ایسے ایسے بھی ولی گزرے ہیں بیچارے کہ ان کی عورتوں نے ان کو ولی، ساری دنیا نے مانا، ان کی عورتوں نے نہیں مانا، پوری زندگی مناتے رہے، حتیٰ کہ کرامتیں تک دکھائی، کرامت دیکھ کر بھی عورتیں نہ مانی۔ عورتوں کو منوانا آسان نہیں، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ اکثر ولیوں کی عورتیں بڑی تیز دماغ کی تھی، اکثر ولیوں کو تیز دماغ کی، اور تو اور آپ کو بتاؤں، دیکھو ثبوت کے طور پہ بڑا نام ہے سیدی احمد کبیر رفاعی کا، یہ مقام غوثیت پہ فائز، ایک ہے غوثیت کبریٰ غوث اعظم اور ایک ہے مقام غوثیت۔ مقام غوثیت کبریٰ پر تو ہمارے غوث پاک فائز تھے، غوث سرکار شیخ عبد القادر جیلانی، یہ مقام غوثیت پر، غوث اعظم الگ ہے اور غوث الگ۔ امام حسن عسکری کے بعد سے لے کے امام مہدی تک ایک ہی غوث اعظم ہے، وہ ہمارے مرشد حضور غوث اعظم۔ میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شاہ تیرا۔ یہ دور انہی کا ہے، امام مہدی کے دور تک۔ اس شیخ احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے ولی تھے کہ مدینہ شریف گئے تو حضور نے ان کے لیے اپنے ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور انہوں نے مصافحہ کیا۔ ان کے ایک مرید نے دیکھا کہ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی مقام صدیقیت پہ فائز ہو گئے۔ کس پر؟ مقام صدیقیت پر۔ لیکن مرید کو بتانے کی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے مرشد کے لیے میں نے یہ خواب دیکھا۔ آج کل تو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا، میں نے غوث پاک کو دیکھا، بہت بولتے ہیں لوگ، جو دیکھتے ہیں وہ بولتے نہیں، اتنا یاد رکھنا۔ یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ حضور جو ہے وہ اس کے بھی خواب میں ہے، پپو کے بھی خواب میں ہے، نتھو کے بھی خواب میں ہے، ہاں یہ ہو، یہ تماشا ہے، سب تماشا بنا رکھا ہے۔ حضور کو دیکھنے والے کی آنکھیں بتاتی ہے کہ اس نے یار کو دیکھا۔ ذرا کسی نگاہ والوں کے سامنے آ کر بیٹھو تو تمہاری آنکھوں کا امتحان ہو، اور جو آنکھیں حضور کو دیکھ لیتی ہے اس کی چمک بتاتی ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کہ جلوگر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھ۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو، لو دیکھ لو، اور لو دیکھ لو، اور لو دیکھ لو، یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں۔ یار کو جو دیکھ لیتا ہے پھر اس کی آنکھیں بتاتی، جنازے میں بھی وہ آنکھیں، اس کی ایک اپنی الگ پہچان ہوتی۔ کبھی کسی صاحب دل کے پاس بیٹھ کر کے سیکھو کہ ان آنکھوں کی پہچان کیا ہے، جن آنکھوں نے حضور کو، میں تو یہی لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جو بند آنکھوں سے حضور کو خواب میں دیکھ لے وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے، جنہوں نے کھلی آنکھوں سے حضور کو دیکھا ان صحابہ کی عظمت کیا ہو۔ بات دور نکل گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مقام صدیقیت پر دیکھا اپنے مرشد شیخ احمد کبیر رفاعی کو ہمت نہیں ہوئی۔ اسی مرید نے ایک دن دیکھا کہ کوئی عورت حضرت کو مار رہی، اور اتنا مار رہی ہے کہ حضرت کو لہو لہان کر دیا، یعنی خونا خون کر دیا۔ مرید نے دیکھ کے پہچان لیا
کہ یہ ہو نہ ہو حضرت کی بیوی، اور حضرت مار کھان شیخ احمد کبیر رفاعی جیسا ولی، لاکھوں لوگ جس کے مرید، بڑے بڑے اولیاء جس کے، وہ مار کھانے کچھ نہیں بولے، چپ چاپ. جب وہ مار ٹھوک کر چلی گئی خونا خون کر کے، تو سرکار احمد کبیر رفاعی کے مرید نے کہا حضرت شاید وہ آپ کی بیوی تھی جس نے آپ کو مارا. کہا ہاں. تو کہا کہ حضرت اس کو طلاق دے دو. کہا بیٹا یہ جو تو نے مجھے خواب میں مقام صدیقیت پہ دیکھا نا، وہ جو مقام ملا ہے وہ اسی کی صبر کی وجہ سے ملا ہے. یہ مجھے ستاتی ہے، مارتی ٹھوکتی ہے، تو اللہ نے مجھے نفل نماز روزوں سے یہ مرتبہ نہیں ملا، یہ مقام صدیقیت اسی پہ صبر کی وجہ. یہ تو اکثر ولیوں کو، زیادہ تر بہت کم ولی ہوئے ہیں جن کی اور بیویاں بہت زیادہ جو ہے وہ، یعنی وہ بھی ہیں محبت دینے والے میں. سیدنا فاروق اعظم کی بیوی ان کو جھگڑا کر رہی تھی، تو کہنے لگے کہ تم لوگ بہت زبان دراز ہو گئی ہو. اور جو زبان درازی میں انہوں نے کہا وہ علماء جانتے ہیں، میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں مائک پر، ہمارے علماء نے پڑھا ہوگا. تو فاروق اعظم نے کہا کہ تم لوگ بہت زبان دراز ہو گئی ہو، بحث کرتی ہو. تو وہ بیوی کہتی ہے کہ جب حضور کی ازواج حضور سے بحث کر سکتی ہیں تو تم حضور سے افضل تو نہیں ہونا. یہ جواب ہے. تو حالانکہ ان کی بیوی ان کو بہت پیار دینے والی تھی، لیکن گھر میں جھگڑا ہو جاتا ہے. جو شخص کہے نا کہ میری بیوی سے میرا کبھی جھگڑا نہیں ہوا، سمجھ لینا کہ وہ صحیح نہیں کہہ رہا. ہوتا ہے گھر میں. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ یہ سارا مجھ سے منہ چلاتی رہتی ہے، اس کو تو منع فرما دے. اللہ نے فرمایا اے میرے خلیل، میں نے عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کو سیدھا کرنے کی کوشش مت کر. بہرحال یہ داستان ہے، انشاءاللہ کبھی اس پر بات ہوگی. لیکن مولائے کائنات کی قسمت تھی کہ وہ در شہوار جو نبی کا جگر گوشہ تھا، رحمت للعالمین کی رحمت للعالمینی سے جسے حصہ ملا تھا، وہ علی کے مرتضیٰ کی بیوی بنی تھی. یہ مقدر کی بات، بہت پیار تھا، بڑی محبت تھی. کبھی یہ عنوان بھی آئے گا تو بات ہوگی. تو ٹائم اب زیادہ ہو رہا ہے، بس اتنا کہ مولائے کائنات جنگ سے واپس ہوئے اور دیکھا بیمار ہے، تو سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خیریت کہاں؟ 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا ہے، کیا کھانا ہے تمہیں؟ کہا کہ دل آج چاہ رہا ہے کہ انار کھاؤں، بیمار ہوں، انار چاہتی ہوں. انار کا موسم نہیں تھا، انار موسمی پھل ہے، انار کا موسم نہیں تھا. سیدہ نے فرمائش کر دی انار، بیمار تھی بہت. مولائے کائنات نکلے، صبح سے شام تک انار ڈھونڈتے رہے، انار نہیں ملا. اللہ سے دعا کی کہ پہلی مرتبہ تو فرمائش کی ہے، خالی ہاتھ کیسے جاؤں. خدا کا کرنا یہ کہ دیکھا کوئی انار بیچ رہا ہے، ایک انار لیا اور انار لے کر کے چلے. انار لے کر کے چلے، گھر آئے اور جیسی انار پیش کیا، سیدہ نے ہاتھ میں انار لیا. کوئی آنے والا آتا ہے دروازے پہ، کہتا ہے اے آل محمد کئی دن کا بھوکا ہوں، کیا آپ لوگ مجھے کچھ کھلا سکتے ہیں؟ سیدہ نے وہ انار لیا اور کہا حضور کا امتی بھوکا ہو اور حضور کی اولاد کھا لے، مجھے یہ گوارا نہیں. میں اللہ کو جواب کیا دوں گی، علی یہ انار اس فقیر کی جھولی میں ڈال. یہ ہے محبت، حضور کی امت سے محبت. یہ آج ہم اس میں بہت کمزور ہیں. ہم نے داڑھی، ٹوپی، امامہ، کرتے پاجامے، شیروانیاں، صدریاں، اس پہ بڑی محنت کر لی ہے. اس دل پہ محنت کی. قبر میں نہ ہمارے امامے ساتھ جائیں گے، نہ ٹوپیاں جائے گی، نہ شیروانیاں جائے گی، نہ صدریاں جائیں گی. یہ دل جائے گا ساتھ. اور قبر اگر منور ہوگی تو اس دل کی بنیاد. اس لیے کسی کو بھی دیکھو، بھائی، بیٹا، بھانجا، بھتیجا 2 نمبر پہ، پہلے حضور کا امتی. دوست و دشمن 2 نمبر پہ، پہلے حضور کا امتی. اس نظریے سے جس کو دیکھو گے
آپ کو وہ اپنے وقت کا بادشاہ نظر آئے گا۔ حضور نے ولادت کے وقت 3 پیغام دیے، کلمہ، نماز اور امت کی محبت۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اسے معاف فرما دے۔